الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ حج و عمرہ اسلام کے عظیم شعائر میں سے ہیں، اور آج کل چونکہ حج کے ایام ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج یا عمرہ پر جانے سے پہلے اس کے احکامات کو جان لیں۔ تو سب سے پہلے جو بھی شخص حج اور عمرہ کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے احرام باندھنا اور احرام کی حالت میں آنا وہ ضروری ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں کیسے آتے ہیں اور اس کے کیا احکام ہیں، ان کو جاننے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ احرام کا جو فلسفہ ہے، احرام کا جو کانسیپٹ ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نماز کی مثال لیتے ہیں کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، اور وہ یہ وضو نماز کی تیاری کے لیے ہے، اپنے آپ کو اس عظیم عبادت کے لیے تیار کرنا اور اس حالت میں آنا کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہو سکیں، اس کے لیے یہ مشروع کیا گیا۔ تو اسی طرح سے احرام کی جو حالت ہے وہ بھی حج و عمرہ کا ایک جزو ہے، اور اس حالت میں آنا، اس کے اندر جو پابندیاں ہیں ان کو پورا کرنا، وہ اسی طرح سے جس طرح سے نماز کی پابندیاں ہیں اور نماز کی حالت میں آنا ہے اور اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اسی طرح جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس کی ابتدا کرنے سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ نیت دل میں ہوتی ہے۔ زبان سے نیت کے کوئی الفاظ کہنا وہ درست نہیں نماز کے لیے، اور نہ ہی کسی اور عبادت کے لیے۔ لیکن جب ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہہ کے ابتدا کرتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، تو ہم اس کے بعد نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو تکبیر تحریمہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو اس سے پہلے حلال تھیں۔ نماز کی حالت میں جو بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہونا لازمی ہوتا ہے، ادھر ادھر آپ نہیں دیکھ سکتے یا کسی اور طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز میں گفتگو نہیں کی جا سکتی، نماز میں کھانا پینا نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اور دیگر محظورات ہیں یا حرام چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہی کانسیپٹ ہے احرام کا۔ تو احرام اصل میں نیت ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ تلبیہ سے ہوتی ہے۔ جیسے نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اسی طرح احرام کی ابتدا وہ تلبیہ سے ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک کہنے سے ہوتی ہے۔ احرام کی ابتدا کپڑے بدلنے سے نہیں ہوتی۔ احرام کے کپڑے آپ نے پہن لیے، آپ احرام کی حالت میں نہیں آئے، آپ کے اوپر وہ چیزیں بھی حرام نہیں ہوئیں جو احرام کی حالت میں حرام ہوتی ہیں۔ تو احرام، اس کی حالت میں آنا، وہ کیفیت ہے جو حج و عمرہ کے لیے ضروری ہے۔ احرام کہاں سے کرنا ہے؟ وہ میقات سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر کیے ہیں۔ مختلف 5 میقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے، اور وہ آج بھی معلوم ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے یا ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اس میقات پہنچنے سے پہلے یا اس میقات پر پہنچ کر آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے دل میں، اور زبان سے لبیک پڑھنا ہے، تو آپ احرام کی حالت میں آ گئے۔ جیسے کہ نماز ہے، اس کی نیت تو آپ کے دل میں پہلے سے ہوتی ہے، لیکن جب آپ نماز کی ابتدا کرنے لگتے ہیں، ایک دفعہ پھر ذہن میں انسان تجدید کرتا ہے کہ اب میں فلاں نماز پڑھنے لگا ہوں، 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، نفل ہے، فرض ہے، سنت ہے، اس کی تجدید کرتا ہے نیت دل میں انسان، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے ابتدا کرتا ہے۔ تو وہی معاملہ احرام کا ہے کہ انسان جب میقات پر پہنچے تو دل میں نیت کی تجدید کر لے کہ وہ عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے، کس کے لیے احرام باندھا ہے، کون سا عمرہ ہے اور کون سا حج ہے، اپنے لیے کر رہا ہے، کسی اور کے لیے کر رہا ہے۔ یہ چیز دل میں اس کی نیت کی تجدید کرے، لیکن زبان سے جو بولنا ہے وہ لبیک اللہم لبیک، جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جو عمرہ کر رہا ہے یا جو حج کر رہا ہے اس کا نام لے، یعنی لبیک اللہم عمرتن، کہ اے اللہ میں عمرہ کے لیے تلبیہ پڑھ رہا ہوں، یا لبیک اللہم حجتن، میں حج کے لیے تلبیہ پڑھتا ہوں۔ اور اگر کسی اور کے لیے کر رہا ہو تو اس شخص کا نام لے کہ لبیک اللہم عمرتن عن فلان، کہ میں فلاں بندے کی طرف سے عمرہ کر رہا ہوں یا فلاں بندے کی طرف سے حج کر رہا ہوں، تو اس کا نام لے لے۔ تو یہ اس طرح سے احرام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو جو کپڑے پہننے ہیں، یہ احرام کا جو لباس ہے، اس سے احرام کی ابتدا نہیں ہوتی، وہ صرف ایک لباس کی تبدیلی ہے۔ تو جو لوگ اپنے گھروں سے یا بیرون ملک سے حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں
ان کے لیے آسانی یہی ہوتی ہے کہ اپنے گھر ہی سے احرام کا لباس پہن لیں، اس کو زیب تن کر لیں، اور اس کے بعد پھر میقات پر پہنچ کر نیت کریں، تلبیہ پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے حج کی ابتدا کریں۔ تو یہ احرام کی حالت میں آنا ہے اور اس کی تفصیل ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔